السلام علیکم۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر طالبان وہی پالیسی اپنا رہے ہیں جو افغانستان میں طالبان نے پچھلی 2 دہائیوں کے تجربے کے بعد پچھلے چند سالوں میں افغانستان کے اندر اپنائی تھی۔ اور وہ پالیسی یہ تھی کہ ہر کسی سے لڑنے جھگڑنے کی بجائے عوام کے اندر اپنی روٹس بنانے کے لیے اور پورے ملک پہ بہترین طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے، تاکہ اپنی ظالمانہ پالیسی کو سینٹرلائز کر کے مکمل طور پہ اس ظالمانہ نظام کو نافذ کیا جا سکے، جس کا دعویٰ افغان طالبان کرتے ہیں اور جس کو مذہب سے جوڑتے ہیں، جو کہ یقینی طور پہ بالکل غلط بات ہے۔ پاکستانی طالبان نے افغان طالبان کی یہ پالیسی اپنانے کا باقاعدہ اعلان کیا۔ یہ پالیسی کیا تھی کہ سول سوسائٹی کے گروپس کے ساتھ قریبی تعلق بنانے کی کوشش کی جائے یا ان کے حق میں بھی بات کی جائے، اور حملے صرف لا انفورسمنٹ یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر کیے جائیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان پہ طالبان کا قبضہ مکمل ہو جانے کے بعد، امریکی انخلا کے بعد، پاکستان کے اندر طالبان نے باقاعدہ یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور وہی پالیسی لے کر چلیں گے جو کہ افغانستان میں طالبان کی پالیسی تھی۔ یہ پالیسی جو کہ سول سوسائٹی گروپس یعنی کہ انسانی حقوق کی تنظیموں، سیاسی جماعتوں، طالب علموں، وکلاء، ڈاکٹرز کے ساتھ کسی طریقے سے ان روڈز بنانے اور نسبتاً پہلے کی نسبت تھوڑا سا بہتر تعلق برقرار رکھنے کی پالیسی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی طالبان نے پچھلے دنوں میں پی ٹی ایم کے حق میں بھی بیان دے دیے، سول سوسائٹی انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالے سے بھی ان کے کچھ مثبت بیانات دیکھنے کو آئے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں تک کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے حوالے سے بھی کوئی مثبت بیان ان کی طرف سے سننے ملا، دیگر سیاسی جماعتوں کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی، یعنی کہ انہوں نے اپنی ایکسیپٹیبلٹی بنانے کی کوشش کی کہ جس طرح سے ان کو ان کے اصل چہرے کو پہچانا جانے لگا تھا، جو جانوروں والا ایک چہرہ تھا، جو کہ انسانی قتل و غارت کے علاوہ کسی بات پہ یقین نہ رکھنے والا ایک چہرہ تھا، اس کے حوالے سے کچھ سافٹ کارنر پیدا کرنے کی خود اور ان کے جو ہمدرد پاکستانی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں ان کے ذریعے ایک کوشش شروع کی۔ اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ یعنی کہ 1 پوائنٹ ٹارگٹ کر کے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو تباہ کیا جائے، ان کو مارا جائے، ان کو نشانہ بنایا جائے، یہ پالیسی بھی ساتھ ہی شروع کر دی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند ماہ کے اندر صرف کے پی کے اندر کے پی کے پولیس کے 200 کے قریب جوان اور افسران شہید کر دیے گئے۔ یہ وقت وہی وقت ہے جب وار آن ٹیرر اپنی عروج پر تھی، اور جس طریقے سے ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر قتل عام ہوتا تھا، جس طریقے سے کے پی کے کی پولیس کو نشانہ بنایا جاتا تھا، جس طریقے سے شہادتیں ہوتی تھیں ہر آئے روز، عام لوگوں کی بھی اور پولیس والوں کی بھی، اب پولیس والوں کو ٹارگٹ کر کے ان کی شہادتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنے کا نام تک نہیں لے رہا، لیکن آئیے ایک لمحے کو بالکل دیانتداری سے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ باتیں 2017 2018 کے اندر چند ایسے لوگ جو سیاسی لوگ تھے، چند ایسے لوگ جو کہ عوام کے نمائندے تھے، چند ایسے لوگ جو کے پی کے جس شہر میں بھی جاتے تھے، وہ کے پی کے جہاں پہ ایک مختلف پارٹی کی حکومت تھی، وہ کے پی کے جہاں پہ مذہبی جماعتیں حکومت میں رہ چکی تھی، وہ کے پی کے جہاں اے این پی حکومت میں رہ چکی تھی، وہاں پہ جہاں پی ٹی ایم کے لوگ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل کر اکٹھے ہوتی تھی اور پی ٹی ایم کے قائدین کی بات سنتی تھی، اور وہ بات صرف ایک بات کر رہے تھے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے وہ پالیسی نہ دہرائیں جو پچھلی کئی دہائیوں سے آپ دہراتے آ رہے ہیں، پاکستان کی عوام کا قتل عام کرواتے آ رہے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں، اپنے پیدا کیے ہوئے، اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں۔ منظور پشتین ہوں
علی خان وزیر ہوں، محسن داوڑ ہوں، اگر آپ دیانتداری سے سوچیں گے، اگر آپ کے دل میں بددیانتی نہیں ہوگی تو آپ کو یہ پروفیٹک ورڈز یاد آئیں گے کہ تم جو طالبان کو لا لا کے ہماری بستیوں میں بسا رہے ہو، یہ ہمارے بچوں کو ماریں گے، یہاں پہ خون بہے گا، یہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہر ایک کو مار دیں گے، یہ ظالم ہیں، یہ جانور ہیں، یہ جانوروں سے بڑھ کے ہیں، یہ انسان کو انسان نہ سمجھنے والوں میں سے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ہماری ISI، اس کے اوپر ایسے ایسے لوگ ہمیشہ کے اوپر سے تعینات رہے ہیں جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو کبھی کسی انسان کی بات نہیں سنتے، جو کبھی کسی ایسے صحافی کی بات نہیں سنتے جو ان کے کسی برے فعل پہ تنقید کرتا ہو، جو کبھی کسی سیاستدان کو انسان نہیں سمجھتے، جو تنقید کرنے والے یا آواز اٹھانے والے سیاستدان کو غدار، بھارتی ایجنٹ، افغانی ایجنٹ، ذرا اس کیا میں اب گھٹیا انسان کہوں تو لوگ اعتراض کریں گے کہ کیا کیا الفاظ میں اس ویلاگ کے اندر استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس شخص کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے جائیں۔ آصف غفور جو تھے، جب وہ یہاں پہ ISPR میں بیٹھے ہوئے تھے، کس طریقے سے وہ جھوٹ بولتے تھے، ہمیں اس وقت پتہ ہوتا تھا، شک پڑتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں، بعد میں افسران سے رابطہ کرتے تھے جن سے تعلق ہوتا تھا، چاہے وہ کسی ایجنسی کو، بتاتے تھے کہ کسی طرح کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اس نے جسٹ پلے کیا میڈیا کے ساتھ کہ جی ان لوگوں کے افغان انٹیلیجنس سے رابطے ہیں، ان لوگوں کے بھارتی انٹیلیجنس سے رابطے ہیں، ان لوگوں کے فلاں لوگوں سے رابطے ہیں۔ شرم نہیں آتی اس شخص کو، آج وہ کوئٹہ کے اندر جو ہے کور کمانڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی باتیں کتنی پروفیٹک تھی، آپ لوگوں نے نہیں توجہ کی، آپ لوگوں نے نہیں سنا، آپ لوگوں نے ان کی باتوں کو الٹا ان کو غدار کہا، آپ نے ان کے لیے آوازیں اٹھانے والوں کو غدار کہا۔ پنجاب کے اندر سے تو ایک خاص طرح کا کلچر ہے کہ کسی اور صوبے میں جتنا مرضی ظلم ہو رہا ہو، بلوچستان میں، سندھ میں، KPK میں، یا جو ٹرائبل ایریا سے کوئی بندہ یہاں سے یا کوئی صحافی آواز نہیں اٹھاتا، ان کو اپنا سمجھتے ہی نہیں، اور اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہو تو صاف ظاہر ہے وہ غدار ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، وہ طالبان جو آپ نے لا لا کے بسائے تھے، وہی لوگ آج وہ پالیسی لے کے چل رہے ہیں جو ان کو افغان طالبان دے رہے ہیں، اور ان کی پالیسی صرف اور صرف انسانیت کو ختم کرنا، انسانیت کے خلاف چلنا، انسانوں کو مارنا، بے گناہوں کو مارنا، اپنی فلسفہ، اپنے نام نہاد سوچ کو نہ ماننے والوں کو ماننا، اور اس کے علاوہ اور کوئی پالیسی نہیں۔ اور آج ہوتا کیا ہے کہ فوج تو صاف ظاہر ایک منظم ادارہ ہے، اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں، انفارمیشن کو آگے اور پیچھے لے کے جانے کا ایک مرتب، ایک منظم، ایک زبردست انتظام ہوتا ہے۔ ان کو پتہ لگ جاتا ہے اب یہ والی صورتحال ڈیولپ ہونے والی ہے، فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور آگے کون ہوتے ہیں؟ آگے پولیس والے ہوتے ہیں، آگے بیچارے KPK کے پولیس والے، غریب لوگ، کبھی کسی پولیس کمپاؤنڈ پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی KPK کے تھانے کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی پولیس لائن کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، کبھی کسی پولیس افسر کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی دن نہیں گزرتا جب وہ بیچارے جو ہے آپ کی غلط پالیسیوں کی قیمت ادا نہ کر رہے ہوں، وہ روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں نہ پیش کر رہے ہوں، اور ان کا قصور کوئی بھی نہیں ہے۔ قصور صرف یہ ہے کہ وہ پولیس کے اندر بھرتی ہو کے انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کی ٹھانی ہے، وہ پاکستان کی محبت میں وہ ایک وردی پہن کے وہ اپنا فریضہ سر انجام دینا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے، آپ جیسے لوگوں کی پالیسیوں کی، آپ کے ادارے کی پالیسیوں کی وجہ سے ہرگز قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید، دو لوگ بالکل بھی آپ ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے کسی بھی صورت کے اندر، پورے ادارے کی پالیسی تھی۔ ہم یہ سنتے آئے ہیں، ہم صحافیوں کے اندر ان کالی بھیڑوں کو جانتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو چلا گیا اس کے اوپر لگا دو، مشرف کی پالیسی تھی، مشرف نے ایسے کیا تھا۔ ارے ادارے کی پالیسی ہوتی ہے، ادارہ پالیسیاں لے کے آتا ہے، ادارہ مرواتا ہے، ادارے کی پالیسی ہوتی ہے کہ یہ چیز کر دیں، یہ چیز کر دیں، یہ چیز کر دیں۔ جب جنرل باجوہ اور جنرل فیض بلا شرکت غیر پورے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے تھے اور یہ والی پالیسیاں چلا رہے تھے، ہم اس وقت بھی جو بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کے ہر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ ان لوگوں کو للکارتے تھے، غلط کہتے تھے۔ یہ جو سیاستدان جن کے میں نے نام لیے، محسن داوڑ ہوں، علی وزیر ہوں، منظور، یہ ان لوگوں کو پکار کے للکار کے، یہ جو صحافی یہ جو تھیوریاں پیش کرتی ہیں کہ فلاں ذمہ دار ہے، اب باجوہ ذمہ دار ہے، باجوے کی پالیسیاں، ان کی جرت نہیں تھی ایک لفظ بھی منہ سے نکال جائیں اس وقت باجوہ یا فیض کی۔ اس وقت بھی جو بولنے والے تھے انہوں نے اس وقت بھی کلمہ حق بلند کیا ان کی پالیسیوں کے خلاف، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ باجوہ فیض کی پالیسی نہیں، پورے ادارے کی پالیسی تھی، آج بھی ادارے کی پالیسی ہے۔ کس طریقے سے KPK ان کے گھروں میں جا کے ان کے بچوں کی حالت تو دیکھیں جن کو آپ مروا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ مروا رہے ہیں۔ وہاں پہ آج SHO کی شہادت ہو گئی مسجد کے اندر جو خودکش حملہ ہوا چند دن پہلے،
ایک اس کے کمپاؤنڈ کے اوپر حملہ ہو گیا. اس کے بعد وہ ڈی ایس پی کی دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے کی تصویر آئی. آپ لوگوں نے اس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ دی کہ آج کے دن پاکستان کی عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا کوئی بندہ ریٹائر ہوتا ہے. جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے, ان کے بچے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو بندہ ہمیں غدار کہتا تھا, آصف غفور, جس کو آپ نے وہاں پہ لگایا ہوا ہے, کور کمانڈر لگایا ہوا ہے, اس غلیظ انسان کے دونوں بیٹے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب لوگوں کے بچے امریکہ میں آ جائیں گے, برطانیہ میں آ جائیں گے. مرنے کے لیے آپ نے پاکستانی عوام کو چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ عجیب لوگ ہیں. مثال آپ دیکھیں کہ آپ کی جو جائیدادیں ہیں وہ امریکہ میں نکلتی ہیں, آپ کی جائیدادیں برطانیہ میں نکلتی ہیں, یورپ کے اندر آپ کی بزنس امپائر ہے. کون سا جرنیل ہے آپ کا جس کی پاکستان کے بعد جائیداد نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر جو لگزوریس پراپرٹیز ہیں, جو ڈی ایچ ایز ہیں, جو آپ کے وہاں پہ کمرشل جو پراپرٹیز ہوتی ہیں, جو زمینیں ہوتی ہیں, وہ ساری لیتے ہیں. وہاں پہ جنگ ہے پورے ملک کے اندر, اور پورا کے پی کے آگ میں جل رہا ہے, اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فصلیں اگانی ہیں. جو کام ہے آپ کا وہ آپ کو ہوتا نہیں, آپ سے وہ آپ کرتے نہیں, اور آپ کو زراعت کی پڑی ہوئی ہے. اور چند 4-5 آپ نے گھٹیا قسم کے صحافی ساتھ ملائے ہوئے ہیں جو 5-6 باتیں آپ کے ہاتھ میں لکھ دیتے ہیں, اور ایک صحافی بیچ میں اٹھ کے کہتا ہے نہیں جو بھی ہو جائے فوج کے بارے میں, دفاعی ادارے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ہمارا جو ہے نا, اس کے بغیر جو ہے نا وہ پھر ملک کی سلامتی, عراق بن جائے گا, لیبیا بن جائے گا, شام بن جائے گا. 3-4 بندے آپ نے اس طرح کے رکھے ہوئے ہیں جو کہ گھٹیا ترین لوگ ہیں, اور مسلسل عوام کو بے وقوف بناتے ہیں صرف آپ کا نجائز قبضہ جو ہے برقرار رکھنے کے لیے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ آپ کی پالیسی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سیاستدانوں نے, چاہے وہ کسی بھی جماعت کے سیاستدان ہوں, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کے سیاستدان ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے تحریک انصاف کے ہوں, چاہے اے این پی کے ہوں, چاہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ہوں, چاہے پی ٹی ایم کے لوگ ہوں, یہ سب لوگ جو ہیں ان کی اپنی ایک پالیسی تھی اس معاملات کو آگے لے کے چلنے کی. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں گورنر کے ذریعے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران وہاں کے گورنر کے ذریعے ایکشن ان سول ایڈ کا آرڈیننس جاری کروا دیا. وہ تو شکر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس وقار علی سیٹھ جیسے جج بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اگلے دن وہ آرڈیننس اٹھا کے باہر مارا. مگر افسوس کہ سپریم کورٹ کے گھٹیا ججز بھی آپ کی جیب میں بند تھے کہ وہ وہاں پہ چیلنج ہو گیا اور انہوں نے اسٹے دے دیا. یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں, کہ یہ ایکشن ان سول ایڈ کا جو انہوں نے وہاں آرڈیننس جاری کروایا, پہلے ٹرائبل ایریاز کو حصہ بنا لیا صوبہ کے پی کے کا, اور اس کے اوپر کریڈٹ لے لیا. اور وہ لینے کے فوراً بعد یہ مطلب ہے کہ جو آرڈیننس تھا اس کا جو دائرہ اثر تھا وہ پورے کے پی کے میں بڑھا دیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ ٹرائبل ایریاز کے اوپر, جو ٹرائبل ایریاز میں اور فاٹا میں اور پاٹا میں جو ایریاز آتے تھے وہ فوج کے کنٹرول میں برقرار رہیں. نہ وہاں پہ کوئی پٹواری کا نظام آئے, نہ وہاں پہ اوپر کوئی مال کا نظام بہتر ہو, نہ ریونیو کا نظام بہتر ہو, نہ وہاں پہ ہاسپٹل کا نظام بہتر ہو, یا نہ وہاں پہ سول عدالتوں کا نظام بہتر ہو. وہاں پہ وہی مطلب فوج کے کنٹرول میں رہے وہ پورا سویلین سیٹ اپ وہاں بننے نہیں دیا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی یہی خواہش تھی وہاں بنے. اس طرح کی چیزوں کے لیے بجٹ سب کچھ موجود تھا, لیکن آپ کی صرف یہ جو خواہش ہے کہ معاملات کو ہم دیکھیں گے, ہم کنٹرول کریں گے. آپ کنٹرول, یہ کنٹرول آپ سے ہو رہا ہے کہ پورا کے پی کے جو ہے وہ آگ اور خون کے میں نہا رہا ہے اس ٹائم پہ, اور آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں, فوج پیچھے, آپ یکدم پیچھے لے کے چلے جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو پولیس ہے وہ اس کا نشانہ بنتی ہے. کوئی شخص جو آپ کے اوپر بات کرے وہ غدار ہوتا ہے. کوئی شخص جو آپ کو سمجھائے کہ یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں, آپ پیچھے ہٹ جائیں, سویلینز کے ہاتھوں میں دے دیں, صرف بیٹھ کے اپنی ڈیفنس پالیسی بنائیں. جب کوئی فورن تھریٹ ہو تو آپ سامنے آئیں اور اس کو نیوٹرلائز کریں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ زراعت کریں. آپ زمینوں پہ قبضے کر کے زمینیں ایک مقصد کے لیے لے کے اپنے پاس رکھ کے, اور بعد میں جو ہے وہ آپ اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں, کسی نہ کسی حوالے سے وہ آپ کی ہوتی ہیں. عوام لڑتی رہتی ہے آپ سے وہ زمینیں واپس لینے کے لیے, کبھی ان کو زمینیں واپس نہیں ملتی. یہ موضوع سے ہٹ کے میں بات نہیں کرنا چاہتا. بات صرف اور صرف ایک جو کے پی کے اندر جس طریقے سے آپ نے پچھلے چند سالوں کے اندر غلط اپنی اور غاصبانہ پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ کیا. آپ نے بیسیکلی صرف آپ کو یہ لگا کہ پی ٹی ایم ایک عوامی تحریک کی صورت میں اٹھ رہی ہے تو آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ظلم نہیں کیے. یہ نون لیگ کے لوگ جو آپ کے ساتھ مل کے آج اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آگے دوبارہ سے اقتدار میں آنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, یہ لوگ کیا جانیں کہ آپ نے طاہر داوڑ جیسے ایس پی, طاہر داوڑ جیسے پیارے انسان کو صرف اس لیے شہید کر دیا کہ آپ کو خوف تھا یا آپ کو شک تھا کہ وہ پی ٹی ایم کا ہمدرد ہے. اتنا اس حد تک تو ظلم کیا. لاش آپ نے اس کی افغانستان میں جا کے پھینک دی.
कितने लोग, मतलब मैं अभी देख रहा था, मैंने लोगों के नाम लिखे हैं। मार्च के अंदर जो हमला हुआ, इकबाल मोहम्मद DSP उसके अंदर मारे गए, ये दहशतगर्दों के हमले के अंदर शायर थे और थे। बहुत तफसीलात हैं जो मैंने की, लेकिन मकसद यहाँ पे लोगों के नाम बताना या वो चीज़ नहीं है, आपके जुल्म की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाना है कि आप ताहिर दावड़ के कातिल हैं। आपने उसकी लाश को अफगानिस्तान में जाके पहुंचाया सिर्फ एक शक की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ सिविलियन को दबाने के लिए, सिर्फ सियासी तहरीकों को दबाने के लिए। सिर्फ जो लोग इकट्ठे हो रहे थे PTM के जलसों में, वो उसको सही समझते तो इकट्ठे हो रहे थे। आपने वहां पे हर कमर के अंदर कितने बंदे मार दिए उनके, और उल्टा उन्हीं को पकड़ लिया मारने के बाद। वही चीज़ आपने 9 मई को रिपीट कर दी। PTI के लोगों को तो उसको समझ नहीं आई थी, वो तो आपके साथ खड़े थे उस वक्त जब आपने वहां पे बंदे मारे थे, और आपने उन्हीं पर इल्जाम लगाया। अब PTI के बंदे आपने 9 मई को मारे हैं, और देखें कि केसेस भी उनके ऊपर ही हैं। हद होती है। अगर आप सियासत में मुदाखलत करेंगे तो लोग आपके खिलाफ एहतजाज ना करें तो किसके खिलाफ एहतजाज करें? आपको KPK के अंदर से बाहर जाना होगा, आपको ट्राइबल एरियाज की सियासत से निकलना होगा, आपको मामला सिविलियन क़यादत के हवाले करने होंगे। KPK के ट्राइबल एरियाज में फाटा के अंदर बाकी पाकिस्तान की तरह पूरा सिविलियन सेटअप बनने देना आपको होगा। वहां पे महकमा माल का निज़ाम जाएगा, वहां पे महकमा सेहत का निज़ाम जाएगा, वहां पे महकमा तालीम का, बाकी पाकिस्तान की तरह का पाकिस्तान जब बनेगा तो वहां पे अमन होगा। वहां पे लोग खुद तालिबान को जो है वो बाहर निकालेंगे, जिनको आपने बसाया है, जो आपके पैदा किए हुए लोग हैं, जो हमारे बच्चों को मारते हैं, जो इन पुलिस वालों को मारते हैं, ये कल को आपको भी मारेंगे। उस वक्त आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, उस वक्त भी आप हमें गद्दारी कहेंगे और चंद सहाफियों को इस्तेमाल करके अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश करेंगे। आज भी वक्त है, पीछे हट जाएं, ज़राअत छोड़ दें, कारोबार छोड़ दें, अपना काम करें, खुसूसन KPK के अंदर से निकलें, ताकि KPK के जो पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं ये चीज़ कम हो, और KPK पुलिस का जो असल काम है आवाम की हिफाजत करना, वो उसके ऊपर तवज्जो दें। बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। दुनिया के 4 ममालिक में 100 के करीब कंपनियां कर्नल आसिम सलीम बाजवा और उनके खानदान। Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. The objective of the organization is to empower people by providing them with data-driven, credible information with a special focus on Pakistan. In the Press Freedom Index, Pakistan's ranking dropped to 145 in 180 countries. Fake news is mainstreamed in Pakistan's national media. Pakistani media organizations are not allowed to report independently. Fact Focus aims to report uncensored facts impartially. Launched in 2020, Fact Focus is the only investigative journalism organization in Pakistan. A team of dedicated professional journalists in Pakistan, UK, and US are doing a wonderful job for the collection of data to report impactful stories. Media houses in Pakistan censor stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.